السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم بات کریں گے قدرت اللہ شہاب کے ایک نہایت دل کو چھو لینے والے افسانے ماجی پر۔ یہ کہانی صرف ایک دیہاتی عورت کی نہیں بلکہ محبت، خلوص اور انسانیت کی مثال ہے۔ قدرت اللہ شہاب کا معروف افسانہ ماجی، جس میں شہاب صاحب نے اپنی والدہ کے ساتھ گہرے جذباتی تعلق کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، یہ افسانہ شہاب صاحب کی نظم و ضبط، محبت اور اولاد کے تاثر کو بخوبی سامنے لاتا ہے۔ ماجی ایک جذباتی کہانی ہے جو قدرت اللہ شہاب کی اپنی ماں پر مبنی ہے۔ یہ افسانہ صرف ایک بیٹے کی ماں سے محبت کی کہانی نہیں بلکہ ماں کے لامحدود صبر، قربانی اور خلوص کا آئینہ بھی ہے۔ کرداروں کا تعارف۔ ماجی ایک نرم دل، صابر اور محبت کرنے والی ماں، راوی یعنی بیٹا شہاب صاحب خود، جن کے جذبات اس افسانے میں عیاں ہیں۔ اس افسانے کی اہم نکات سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ ماں کی خاموش محبت۔ ماں جی بغیر کچھ کہے اپنی محبت ظاہر کرتی ہیں۔ زندگی کی سادگی۔ ان کی شخصیت سادگی اور پرہیزگاری کی علامت ہے۔ خودداری۔ وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتی، نہ شکایت کرتی۔ بیٹے سے عقیدت۔ ان کا ہر عمل بیٹے کی راحت کے لیے ہوتا ہے۔ انسانی رشتوں میں سب سے خوبصورت رشتہ ماں کا ہوتا ہے۔ گھر بھر میں ماں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ماں ہی ہے جس کے دم سے گھر کی چار دیواری میں رونقیں اور چہل پہل قائم دائم رہتی ہے۔ سبق ماجی کی تدریس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ماں کس طرح براہ راست بالواسطہ اپنی اولاد کی ذہنی، فکری، نفسیاتی اور جسمانی تربیت کر کے اسے عملی زندگی کی باریکیاں اور نزدیکیاں یا نزاکتیں سکھاتی ہے۔ اس افسانے کے اہم الفاظ یا خاص الفاظ جو ہیں، ان کے سب سے پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ غریب الحال یعنی جس خستہ حال غربت میں جو ہوتا ہے انسان، جوک در جوک، گروہ در گروہ۔ معاوضہ قیمت، صبر و شکر کرنا، کسی بھی چیز پہ اطمینان کا اظہار کرنا، توفیق ہمت، پا پیادہ پید، مسافت سفر، مصروف ہونا، کسی بھی کام میں مگن ہونا، امتیاز ہوتا ہے نمایاں ہونا کسی چیز کا، تہوار، یہ کوئی بھی عید کا تہوار آ گیا یا کوئی خوشی کا دن، کوئی اس کو کہتے ہیں تہوار۔ ماں جی کی پیدائش کا صحیح سال معلوم نہ ہو سکا۔ جس زمانے میں لائل پور کا ضلع نیا آباد ہو رہا تھا، پنجاب کے ہر قصبے سے غریب الحال لوگ زمین حاصل کرنے کے لیے اس نئی کالونی میں جوک در جوک کھینچے چلے آ رہے تھے، یعنی گروہ کے گروہ غریب لوگ۔ مفلوک الحال غریب لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی حالت اتنی بہتر نہیں تھی۔ عرف عام میں لائل پور، عام حالت میں یا عام طور پر لائل پور، یہ فیصل آباد کو کہا جاتا ہے، جھنگ، سرگودا وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا زمین کا ٹکڑا جو دریاؤں کے بیچ میں ہو، جہاں نہری یا قدرتی آبپاشی نہ ہو۔ اس زمانے میں ماجی کی عمر 10-12 سال تھی۔ اسی حساب سے ان کی پیدائش پچھلی صدی کے آخری 10-15 سالوں میں کسی وقت ہوئی ہوگی۔ ماجی کا آبائی وطن تحصیل روپڑ، ضلع امبالہ میں گاؤں منیلا نامی تھا۔ والدین کے پاس چند ایکڑ اراضی تھی، یعنی کچھ زمین تھی ان کے۔ ان دنوں روپڑ میں دریائے ستلج سے نہر سرہند کی کھدائی ہو رہی تھی۔ نانا جی کی اراضی نہر کی کھدائی میں شامل ہو گئی۔ روپڑ میں انگریز حاکم کے دفتر سے ایسی زمینوں کے معاوضے دیے جاتے تھے۔ نانا جی 2-3 بار معاوضے کی تلاش میں شہر گئے، معاوضہ یعنی قیمت، لیکن سیدھے آدمی تھے، کبھی اتنا بھی معلوم نہ کر سکے کہ انگریز کا دفتر کہاں ہے اور معاوضہ وصول کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے، یعنی کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ انجام کار صبر و شکر کر کے بیٹھ گئے اور نہر کی کھدائی کی مزدوری کرنے لگے۔ انہی دنوں پرچہ لگا، یعنی ایک اعلان ہوا یا لوگوں نے بتایا کہ بار میں کالونی کھل رہی ہے اور نئے آبادکاروں کو مفت زمین مل رہی ہے۔ نانا جی اپنی بیوی، 2 ننھے بیٹیوں اور ایک بیٹی کا کنبہ ساتھ لے کر لائل پور روانہ ہو گئے۔ سواری کی توفیق نہ تھی، ہمت نہیں تھی، اس لیے پا پیادہ چل کھڑے ہوئے، یعنی پیدل ہی چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے۔ نانا جی جگہ جگہ کلی کا کام کر لیتے، یعنی بوجھ اٹھاتے تھے، مسافروں کا سامان اٹھانا۔ کسی ٹال پر لکڑیاں چیر دیتے۔ نانی اور ماں جی کسی کا سوت کاٹ دیتی یا مکانوں کی فرش اور دیواریں لیپ دیتی۔ لائل پور کا صحیح راستہ کسی کو نہ آتا تھا، جگہ جگہ بھٹکتے تھے اور پوچھ کر دنوں کی منزل ہفتوں میں طے کرتے تھے، یعنی انہیں زیادہ ٹائم لگ گیا
لائل پور یا فیصل آباد پہنچنے میں 1.5-2 مہینے کی مسافت یعنی سفر کے بعد جڑا والا پہنچے۔ پیادہ چلنے، پیدل چلنے اور مزدوری کی مشقت سے سب کے جسم نے ڈھال اور پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ یہاں پر چند ماہ قیام کیا۔ نانا جی دن بھر غلہ منڈی میں بوریاں اٹھانے کا کام کرتے، نانی چرخہ کاٹ کا سوت بیچتی اور ماں جی گھر سنبھالتی، جو ایک چھوٹے سے جھونپڑے پر مشتمل۔ انہی دنوں بقرعید کا تہوار آیا۔ دن آ گئے۔ نانا جی کے پاس چند روپے جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے ماں جی کو 3 آنے بطور عیدی دیے۔ زندگی میں پہلی بار ماں جی کے ہاتھ اتنے پیسے آئے تھے۔ انہوں نے بہت سوچا، لیکن اس رقم کا کوئی مصرف ان کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ مصرف یعنی استعمال۔ وفات کے وقت ان کی عمر کوئی 80 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن ان کے نزدیک 100 روپے، 10 روپے، 5 روپے کے نوٹوں میں امتیاز کرنا آسان کام نہ تھا۔ یعنی وہ اتنی سیدھی سادی خاتون تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا 100 روپے کون سے ہیں، 10 کون سے اور 5 کون سے ہیں، ان میں فرق کرنا۔ عیدی کے 3 آنے کئی روز ماں جی کے دوپٹے کے کونے میں بندھے رہے۔ جس روز وہ جڑا والا سے رخصت ہو رہی تھی، ماں جی نے 11 پیسے کا تیل خرید کر مسجد کے چراغ میں ڈال دیا، باقی 1 پیسہ اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد جب کبھی 11 پیسے پورے ہو جاتے تو وہ فوراً مسجد میں تیل بھجوا دیتی۔ ساری عمر جمعرات کی شام کو اس عمل پر بڑی وفاداری سے پابند رہی۔ رفتہ رفتہ بہت سی مسجدوں میں بجلی آ گئی، لیکن لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی انہیں ایسی مسجدوں کا علم رہتا تھا جن کے چراغ اب بھی تیل سے روشن ہوتے تھے۔ وفات کی شب بھی ماں جی کے سرہانے ململ کے رومال میں بندھے ہوئے چند آنے موجود تھے۔ غالباً یہ پیسے بھی مسجد کے تیل کے لیے جمع کر رکھے تھے، چونکہ وہ جمعرات کی شب تھی یعنی رات تھی۔ ان چند آنوں کے علاوہ ماں جی کے پاس نہ کچھ اور رقم تھی اور نہ کچھ زیور۔ اسباب دنیا یعنی دنیا کے مال میں ان کے پاس گنتی کی چند چیزیں تھیں: 3 جوڑے سوتی کپڑے، 1 جوڑا دیسی جوتا، 1 جوڑا ربڑ کے چپل، 1 اینک، 1 انگوٹھی جس میں 3 چھوٹے چھوٹے فیروزے جڑے ہوئے تھے، پتھر، 1 جائے نماز، 1 تسبیح اور باقی اللہ اللہ۔ پہننے کے لیے 3 جوڑوں کو وہ خاص اہتمام سے رکھتی تھی، یعنی بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ 1 زیب تن، 1 پہن لیتی، دوسرا اپنے ہاتھ سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھا جاتا تھا تاکہ استری ہو جائے، تیسرا دھونے کے لیے تیار۔ اس کے علاوہ اگر چوتھا کپڑا ان کے پاس آتا تھا تو وہ چپکے سے 1 جوڑا کسی کو دے دیتی تھی۔ اسی وجہ سے ساری عمر انہیں سوٹ کیس رکھنے کی حاجت محسوس نہ ہوئی۔ لمبے سے لمبے سفر پر روانہ ہونے کے لیے انہیں تیاری میں چند منٹ سے زیادہ نہ لگتے تھے۔ کپڑوں کی پوٹلی بنا کر انہیں جائے نماز میں لپیٹا، جھاڑوں میں اونی فر اور گرمیوں میں ململ کی دوپٹے کی بکل ماری، یعنی دوپٹہ اوڑھ لیتی تھی، اور جہاں کہیں چلنے کو تیار۔ سفر آخرت بھی انہوں نے اتنی سادگی سے اختیار کیا۔ میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھے، نہا دھو کر بال سکھائے اور چند ہی منٹوں میں زندگی کے سب سے لمبے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جس خاموشی سے دنیا میں رہی تھیں، اسی خاموشی سے عقبہ کو سدھار گئے، یعنی آخرت کو سدھار گئے۔ غالباً اس موقع کے لیے وہ اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ چلتے چلاتے اٹھا لے، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ کھانے پینے میں وہ کپڑے لتے سے بھی زیادہ سادہ غریب مزاج تھی۔ ان کی مرغوب ترین غذا مکئی کی روٹی دھنیے پودینے کی چٹنی کے ساتھ تھی۔ باقی چیزیں خوشی سے تو کھا لیتی تھی، لیکن شوق سے نہیں۔ تقریباً ہر نوالے پر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ پھلوں میں کبھی بہت ہی مجبور کیا جائے تو کبھی کبھار کیلے کی فرمائش کرتی تھی۔ البتہ ناشتے میں چائے 2 پیالے اور تیسرے پہر سادہ چائے کا 1 پیالہ ضرور پیتی تھی۔ کھانا صرف ایک وقت میں کھاتی تھی، اکثر و بیشتر دوپہر کا، زیادہ تر دوپہر، شاذ و نادر کبھی کبھار رات کا۔ گرمیوں میں عموماً مکھن نکالی ہوئی پتلی نمکین لسی کے ساتھ 1 آدھ سادہ چپاتی ان کی محبوب خوراک تھی۔ دوسروں کو کوئی چیز رغبت سے کھاتے دیکھ کر خوش ہوتی تھی، یعنی اگر کوئی چیز کھا رہا ہے تو ان کو خوشی ہوتی اور ہمیشہ دعا کرتی تھی سب کا بھلا۔ خاص اپنے اور اپنے بچوں کے لیے انہوں نے براہ راست کبھی کچھ نہ مانگا۔ پہلے دوسروں کے لیے مانگتی تھیں اور اس کے بعد مخلوق خدا کی حاجت روائی کے طفیل اپنے بچوں یا عزیزوں کا بھلا چاہتی تھیں۔ اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کو انہوں نے اپنی زبان سے کبھی میرے بیٹے یا میری بیٹی کہنے کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ ان کو اللہ کا مال کہا کرتی تھی۔ کسی سے کوئی کام لینا ماں جی پر بہت گراں گزرتا تھا، یعنی ان کو بہت مشکل لگتا تھا۔ اپنے سب کام اپنے ہاتھوں سے خود انجام دیتی تھی۔ اگر کوئی ملازم زبردستی ان کا کوئی کام کر دیتا تو انہیں ایک عجیب قسم کی شرمندگی کا احساس ہونے لگتا تھا اور وہ احسان مندی سے سارا دن اسے دعائیں دیتی رہتی تھی۔
سادگی اور درویشی کا یہ رکھ رکھاؤ کچھ تو قدرت نے ماجی کی سرشت میں پیدا کیا، سرشت میں یعنی ان کی فطرت میں. کو یقیناً زندگی کی زیر و بم نے سکھایا، زندگی کے اتار چڑھاؤ. جڑا والا میں کچھ عرصہ قیام کے بعد جب وہ اپنے والدین اور خورسال بھائیوں کے ساتھ زمین کی تلاش میں لائل پور کی کالونی کی طرف روانہ ہوئیں تو انہیں معلوم نہ تھا کہ انہیں کس مقام پر جانا ہے اور زمین حاصل کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا ہے. یعنی کیا ان کو بالکل اس بات کا علم نہیں تھا کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے یا آگے کیا کیا معاملات ہیں، کس طرح سے انہوں نے وہ زمین لینی ہے. دفتری کارروائی کے حوالے سے ماں جی بتایا کرتی تھی کہ اس زمانے میں ان کے ذہن میں کالونی کا تصور ایک فرشتہ سیرت بزرگ کا تھا جو کہ کہیں سرے راہ بیٹھا زمین کے پروانے تقسیم کر رہا ہوگا. کئی ہفتے یہ چھوٹا سا قافلہ لائل پور کے علاقے میں پاپیادہ بھٹکتا رہا، لیکن کسی راہ گزر پر انہیں کالونی کا خضر صورت رہنما نہ مل سکا. یعنی وہ اتنے سادہ لوگ تھے کہ انہیں بالکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ کالونی کیا ہے. ماں جی بتایا کرتی تھیں کہ اس زمانے میں ان کے ذہن میں کالونی کا تصور ایک فرشتہ سیرت بزرگ کا تھا جو کہ کہیں سرے راہ بیٹھا زمین کے پروانے تقسیم کر رہا ہوگا. کئی ہفتے یہ چھوٹا سا قافلہ لائل پور کے علاقے میں پاپیادہ بھٹکتا رہا، لیکن کسی راہ گزر پر انہیں کالونی کا خضر صورت رہنما نہ مل سکا. آخر تنگ آ کر انہوں نے چیک نمبر 392 جو ان دنوں نیا نیا آباد ہو رہا تھا ڈیڑے ڈال دیے. یعنی وہاں پہ وہ رکے، وہاں پہ انہوں نے اپنی ٹھہراؤ کیا. وہاں لوگ جوک در جوک وہاں کر آباد ہو رہے تھے، یعنی گروہ کے گروہ وہاں پہ آ رہے تھے. نانا جی نے اپنی سادگی میں یہ سمجھا کہ کالونی میں آباد ہونے کا شاید یہی ایک طریقہ ہوگا. چنانچہ انہوں نے ایک چھوٹا سا احاطہ گھیر کر گھاس پھوس کی جھونپڑی بنائی اور بنجر اراضی کا ایک قطعہ تلاش کر کے کاشت کی تیاری کرنے لگے. انہی دنوں محکمہ مال کا عملہ پڑتال کے لیے آیا. نانا جی کے پاس الاٹمنٹ کے کاغذات نہ تھے، چاچا انہوں نے چیک سے نکال دیا اور سرکاری زمین پر ناجائز جھونپڑا بنانے کی پاداش میں ان کے برتن اور بستر غرق کر لیے گئے، یعنی وہ بھی لے گئے. عملے کے ایک آدمی نے چاندی کی 2 بالیاں بھی ماں جی کے کانوں سے تروا لیں. ایک بالی اتارنے میں ذرا دیر ہوئی تو اس نے زور سے کھینچ لی، جس سے ماں جی کے کان کا زیریں حصہ بری طرح سے پھٹ گیا. چک 392 سے نکل کر جو راستہ سامنے آیا اس پر چل کھڑے ہوئے. گرمیوں کے دن تھے، دن بھر لو چلتی تھی. پانی رکنے کے لیے مٹی کا پیالہ بھی پاس نہ تھا. جہاں کہیں کوئی کنواں نظر آیا ماں جی اپنا دوپٹہ بھگو لیتی تاکہ پیاس لگنے سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو چساتی جائیں. اس طرح وہ چلتے چلتے چک نمبر 507 میں پہنچے، جہاں پر ایک جان پہچان کے آبادکار نے نانا جی کو اپنا مزارہ رکھ لیا، یعنی ملازم رکھ لیا. نانا جی ہل چلاتے تھے، نانی مویشی چرانے لے جاتی تھی. ماں جی کھیتوں سے گھاس اور چارہ کاٹ کر زمیندار کے بھینسوں اور گایوں کو ڈالا کرتی تھی. انہی دنوں انہیں مقدور بھی نہ تھا، یعنی ان کو علم بھی نہ تھا کہ ایک وقت کی روٹی بھی پوری طرح کھا سکیں. کسی وقت جنگلی بیروں پر گزارا ہوتا تھا، کبھی خربوزے کے چھلکے ابال کر کھا لیتے تھے، کبھی کسی کھیت میں کچی امبیاں، آم کی چھوٹی جو آم ہوتے ہیں گری ہوئی مل جاتی تو ان کی چٹنی بنا لیتے تھے. ایک روز کہیں سے توریے اور کلتھے کا ملا جلا ساگ ہاتھ آ گیا. نانی محنت مزدوری میں مصروف تھی. ماں جی نے ساگ چولہے پر چڑھایا. جب پک کر تیار ہو گیا اور ساگ کو گھوٹنے کا وقت آیا تو ماں جی نے ڈوئی ایسے زور سے چلائی کہ ہنڈیا کا پیندا اڑ گیا اور سارا ساگ بہہ کر چولہے میں آ پڑا. ماں جی کو نانی سے ڈانٹ پڑی اور مار بھی. رات کو سارے خاندان نے چولہے کی لکڑیوں پر گرا ہوا ساگ انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کس قدر پیٹ پڑا. دیکھا یہ غربت کا ہی عالم تھا. چک نمبر 507 نانا جی کو خوب راس آیا. چند ماہ کی محنت مزدوری کے بعد نئی آبادکاریوں کے سلسلے میں آسان قسطوں پر ان کو ایک مربع زمین مل گئی. رفتہ رفتہ دن پھرنے لگے. 3 سال میں ان کا شمار گاؤں کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہونے لگا. جو فارغ البالی بڑھتی گئی تو آبائی وطن کی یاست آنے لگی، یعنی تھوڑی فرصت ہوئی ان کو، معاشی لحاظ سے خوشحال ہو گئے. چنانچہ خوشحالی کے 4-5 سال گزارنے کے بعد سارا خاندان ریل میں بیٹھ کر منیلا کی طرف روانہ ہوا. ریل کا سفر ماں جی کو بہت پسند آیا. وہ سارا وقت کھڑکی سے باہر منہ نکال کر تماشا دیکھتی رہیں. اس عمل میں کوئلے کے بہت سے ذرے ان کی آنکھوں میں پڑ گئے، جس کی وجہ سے کئی روز تک وہ شعبے چشم میں مبتلا رہیں، یعنی آنکھوں کی بیماری آ گئی. اس تجربے کے بعد انہوں نے ساری عمر اپنے کسی بچے کو ریل کی کھڑکی سے باہر منہ نکالنے کی اجازت نہ دی.
माँ जी रेल के 3rd क्लास डब्बे में बहुत खुश रहती थी। हम सफ़र औरतों और बच्चों से फ़ौरन घुल मिल जाती। सफ़र की थकान और रास्ते के गर्दो गुबार का उन पर कुछ असर ना होता। इसके बरक्स ऊंचे दर्जों में बहुत बेजार हो जाती, यानी उकता जाती। एक दो बार जब उन्हें मजबूरन एयर कंडीशन डब्बे में सफ़र करना पड़ा तो वो थक्का चूर हो गए और सारा वक्त कैद की सोबत की तरह, यानी कैदी जैसे कैद में होता है, उन पर गिरां गुजरा। बहुत मुश्किल वो टाइम गुजरा। मनीला पहुंचकर नाना जी ने अपना आबाई मकान दुरुस्त किया, अजीज़ो कारब को तहाइफ दिए, दावतें हुई और फिर माँ जी के लिए बर ढूंढने का सिलसिला शुरू हो गया। बर यानी रिश्ता। इस ज़माने में लायलपुर के मुरब्बादारों की बड़ी धूम थी। उनका शुमार खुशकिस्मत और बाइज्जत लोगों में होता था। चुनांचे चारों तरफ से माँ जी के लिए पै दर पै पैगाम आने लगे, यानी रिश्ते आने लगे। यूँ भी इन दिनों माँ जी की बड़े ठाट बाट थे, शान शौकत थी उनकी। बरादरी वालों पर रोब गांठने के लिए नानी जी इन्हें हर रोज़ नए नए कपड़े पहनाती थीं और हर वक्त दुल्हनों की तरह सजा कर रखती थीं। कभी कभार पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए माँ जी बड़े मासूम फ़ख्र से कहा करती थीं, इन दिनों मेरा तो गांव में निकलना दोबर हो गया था, यानी मुश्किल हो गया था। मैं जिस तरफ से गुजर जाती तो लोग ठिठक कर खड़े हो जाते और कहा करते, ये ख्याल बख्श मुरब्बेदार की बेटी जा रही है, देखिए कौन खुश नसीब इसे ब्याह कर ले जाएगा। माँ जी, आपकी अपनी नज़र में कोई ऐसा खुश नसीब नहीं था? हम लोग छेड़ने की खातर उनसे पूछा करते। तौबा तौबा पुत बेटा। माँ जी कानों पर हाथ लगाती, मेरी नज़र में भला कोई कैसे हो सकता था। हाँ, मेरे दिल में इतनी सी ख्वाहिश ज़रूर थी कि अगर मुझे ऐसा आदमी मिले जो 2 हरफ पढ़ा लिखा हो तो खुदा की बड़ी मेहरबानी होगी। सारी उम्र में गालिबन यही एक ख्वाहिश थी जो माँ जी के दिल में खुद अपनी ज़ात के लिए पैदा हुई। इसको खुदा ने यूँ पूरा कर दिया कि इसी साल माँ जी की शादी अब्दुल्ला साहब से हो गई। इन्हीं दिनों सारे इलाके में अब्दुल्ला साहब का तोती बोल रहा था। तोती बोल रहा था यानी बहुत शोहरत थी उनकी। वो एक अमीर कबीर घराने के चश्मो चिराग थे। चश्मो चिराग बेटे थे, लेकिन 5-6 बरस की उम्र में यतीम भी हो गए और बेहद मफलूकुल हाल भी, यानी बहुत ज़्यादा गुर्बत आ गई उन पे। जब बाप का साया सर से उठा तो ये इंकशाफ हुआ, उनको ये इल्म हुआ कि सारी आबाई जायदाद रहन पड़ी है, यानी कर्जा लिया हुआ उनके वालिदैन ने। चुनांचे अब्दुल्ला साहब अपनी वालदा के साथ एक झोंपड़े में उठाए। ज़र और ज़मीन का ये अंजाम देखकर उन्होंने ऐसी जायदाद बनाने का अज़्म कर लिया जो महाजनों के हाथ गिरवी ना रखी जा सके। चुनांचे अब्दुल्ला साहब दिलो जान से तालीम हासिल करने में मुनहमिक हो गए। मुनहमिक यानी मसरूफ़ हो गए। वजीफ़े पर वजीफ़ा हासिल करके 2 साल के इम्तिहान 1 साल में पास करके पंजाब यूनिवर्सिटी के मैट्रिकुलेशन में अव्वल आए। इसी ज़माने में गालिबन ये पहला मौका था कि किसी मुसलमान तालिब इल्म ने यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड कायम किया। उठते उठते ये खबर सर सैयद के कानों में पड़ गई, जो उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की बुनियाद रख चुके थे। उन्होंने अपना ख़ास मुंशी गाँव में फा देकर अलीगढ़ बुला लिया। यहाँ पर अब्दुल्ला साहब ने खूब बढ़ चढ़ कर अपना रंग निकाला और बीए करने के बाद 19 बरस की उम्र में वहीं पर अंग्रेज़ी, अरबी, फ़लसफ़ा और हिसाब के लेक्चरार हो गए। सर सैयद की इस बात की धुन थी, यानी लगन थी कि मुसलमान नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आला मुलाज़मतों पर जाएँ। चुनांचे उन्होंने अब्दुल्ला साहब को सरकारी वजीफ़ा दिलवाया ताकि वो इंग्लिस्तान में जाकर ICS के इम्तिहान में शरीक हों। पिछली सदी के बड़े बूढ़े 7 समंदर पार के सफ़र को बलाए नागहानी समझते थे। बलाए नागहानी यानी एक मुसीबत। अब्दुल्ला साहब की वालदा ने बेटे को विलायत जाने से मना कर दिया। अब्दुल्ला साहब की सादतमंदी आड़े आई और उन्होंने वजीफ़ा वापस कर दिया। इसी हरकत पर सर सैयद को बेहद गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। उन्होंने लाख समझाया, बुझाया, डराया, धमकाया, लेकिन अब्दुल्ला साहब टस से मस ना हुए, यानी बिल्कुल ना हिले। उस वक्त लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा था, अपने वालिदैन की बात को बहुत तरजीह देते थे। क्या तुम अपनी बुढ़ी माँ को कौम के मफाद पर तरजीह देते हो? सर सैयद ने कड़क कर कहा। जी हाँ, अब्दुल्ला साहब ने जवाब दिया। ये टक्का सा जवाब सुनकर सर सैयद आपे से बाहर आ गए, यानी बहुत गुस्से में आ गए। कमरे का दरवाज़ा बंद करके पहले उन्होंने अब्दुल्ला साहब को लातों, मुक्कों, थप्पड़ों और जूतों से खूब पीटा और कॉलेज की नौकरी से बर्खास्त करके ये कहकर अलीगढ़ से निकाल दिया, अब तुम ऐसी जगह जाकर मरो जहाँ से मैं तुम्हारा नाम भी ना सुन सकूँ। यानी इतना शदीद गुस्सा उनको आया कि उन्होंने पहले उनको खूब मारा, फिर नौकरी से बर्खास्त के निकाल दिया। अब्दुल्ला साहब जितने सादतमंद बेटे थे, इतने ही सादतमंद शागिर्द भी थे। नक्शे पर उन्हें सबसे दूर अफ्तादा दुश्वार गुजार मकाम गिलगित नज़र आया, यानी बहुत दूर। चुनांचे वो नाक की सीध में गिलगित पहुँचे और देखते ही देखते वहाँ की गवर्नरी के ओहदे पर फायज हो गए। जिन दिनों माँ जी की मंगनी की फ़िक्र हो रही थी, इन्हीं दिनों अब्दुल्ला साहब भी छुट्टी पर गाँव आए हुए थे। किस्मत में दोनों का संजोग लिखा था, यानी किस्मत में दोनों का मिलना लिखा था। उनकी मंगनी हो गई और 1 माह बाद शादी भी ठहर गई ताकि अब्दुल्ला साहब दुल्हन को अपने साथ गिलगित ले जाए। मंगनी के बाद एक रोज़ माँ जी अपनी सहेलियों के साथ पास वाले गांव में मेला देखने गई हुई थी। इत्तफाकन ये शायद
دانستہ جان بوجھ کر عبداللہ صاحب بھی وہاں پہنچ گئے. ماجی کی سہیلیوں نے انہیں گھیر لیا اور ہر ایک نے چھیڑ کر ان سے 5 روپے وصول کر لیے. عبداللہ صاحب نے ماجی کو بھی بہت سے روپے پیش کیے لیکن انہوں نے انکار کر دیا. بہت اصرار بڑھ گیا تو مجبوراً ماجی نے 11 پیسے کی فرمائش کی. اتنے بڑے میلے میں 11 پیسے لے کر کیا کرو گی؟ عبداللہ صاحب نے پوچھا. اگلی جمعرات کو آپ کے نام سے مسجد میں تیل ڈال دوں گی. ماجی نے جواب دیا. زندگی کے میلے میں بھی عبداللہ صاحب کے ساتھ ماجی کا لین دین صرف جمعرات کے 11 پیسوں تک ہی محدود رہا. اس سے زیادہ رقم نہ کبھی انہوں نے مانگی نہ اپنے پاس رکھی. گلگت میں عبداللہ صاحب کی بڑی شان و شوکت تھی. خوبصورت بنگلہ، وسیع باغ، نوکر چاکر، دروازے پر سپاہیوں کا پہرا. جب عبداللہ صاحب دورے پر باہر جاتے تھے یا واپس آتے تھے تو 7 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی. یوں بھی گلگت کا گورنر خاص سیاسی انتظامی اور سماجی اقتدار کا حامل تھا لیکن ماجی پر سارے جاہو جلال کا ذرا بھی اثر نہ ہوا. کسی قسم کا چھوٹا بڑا ماحول ان پر اثر انداز نہ ہوتا تھا بلکہ ماجی کو اپنی سادگی، خود اعتمادی پر ہر ماحول پر خاموشی سی چھا جاتی تھی. ان دنوں سر مالکم ہیلی حکومت برطانیہ کی طرف سے گلگت کی روسی اور چینی سرحدوں پر پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر مامور تھے. ایک روز لیڈی ہیلی اور ان کی بیٹی ماجی سے ملنے آئی. انہوں نے فراق پہنے ہوئے تھے اور پنڈلیاں کھلی تھیں. یہ بے حجابی ماجی کو پسند نہ آئی. انہوں نے لیڈی ہیلی سے کہا. تمہاری عمر تو جیسے گزرنی تھی گزر ہی گئی ہے. اب آپ اپنی بیٹی کی عاقبت تو خراب نہ کرو، یعنی آخرت. یہ کہہ کر انہوں نے مس ہیلی کو اپنے پاس رکھ لیا اور چند مہینوں میں سے کھانا پکانا، سینا پرونا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا سکھا کر ماں باپ کے پاس واپس بھیج دیا. جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو لارڈ کچنر سرحدوں کا معائنہ کرنے گلگت آئے. ان کے اعزاز میں گورنر کی طرف سے ضیافت کا اہتمام ہوا. کھانے کا اہتمام کیا گیا. ضیافت سے مراد کھانا. ماجی نے اپنے ہاتھ سے 10-12 قسم کے کھانے پکائے. کھانے لذیذ تھے. لارڈ کچنر نے اپنی تقریر میں کہا. مسٹر گورنر، جس خانسامہ نے یہ کھانے پکائے ہیں یہ براہ مہربانی میری طرف سے آپ ان کے ہاتھ چوم لیں. دعوت کے بعد عبداللہ صاحب فرحاں اور شادہ گھر لوٹے تو دیکھا ماجی باورچی خانے کے ایک کونے میں چٹائی پر بیٹھی نمک اور مرچ کی چٹنی کے ساتھ مکئی کی روٹی کھا رہی ہیں. ایک اچھے گورنر کی طرح عبداللہ صاحب نے ماجی کے ہاتھ چومے اور کہا. اگر لارڈ کچنر یہ فرمائش کرتا کہ وہ خود خانسامہ کے ہاتھ چومنا چاہتے تو پھر تم کیا کرتی؟ میں ماجی تنک کر بولی. میں اس کے مونچھے پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیتی. پھر آپ کیا کرتے؟ میں عبداللہ صاحب نے ڈرامہ کیا. میں ان مونچھوں کو روئی میں لپیٹ کر وائسرائے کے پاس بھیج دیتا اور تمہیں ساتھ لے کر کہیں اور بھاگ جاتا جیسے سر سید کے ہاتھ سے بھاگا تھا. ماجی پر ان کے مکالموں کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا لیکن ایک بار ماجی رشک و حسد کی ساگ میں جل بن کر کباب ہو گئیں جو ہر عورت کا ازلی ورثہ ہے. گلگت میں ہر قسم کے احکامات گورنی کے نام پر جاری ہوتے تھے. جب یہ چرچا ماجی تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب سے گلہ کیا. بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں لیکن گورنری کے کر مجھے غریب کا نام بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے خواہ مخواہ؟ عبداللہ صاحب علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے. رگے ظرافت پھڑک اٹھی اور بے تنائی سے فرمایا. باغبان یہ تمہارا نام تھوڑا ہے. گورنی تو دست تمہاری سوکن ہے جو دن رات میرا پیچھا کرتی رہتی ہے. مذاق کی چوٹ تھی. عبداللہ صاحب نے سمجھا بات آئی گئی ہوگی لیکن ماں جی کے دل میں غم بیٹھ گیا. اس غم میں وہ اندر ہی اندر کڑنے لگیں، یعنی پریشان ہونے لگی. کچھ عرصے کے بعد کشمیر کا مہاراجہ پرتاپ سنگھ اپنی مہارانی کے ساتھ گلگت کے دورے پر آیا. ماں جی نے مہارانی سے اپنے دل کا حال سنایا. مہارانی بھی سادہ عورت تھی. جلال میں آ گئی. ہائے ہائے ہمارے راج میں ایسا ظلم. میں آج ہی مہاراج سے کہوں گی کہ وہ عبداللہ صاحب کی خبر لیں. جب یہ مقدمہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ تک پہنچا تو خوب ہنسے. آدمی دونوں ہی وزادار تھے. چنانچہ مہاراجہ نے حکم نکالا کہ آئندہ سے گلگت کی گورنر کو وزیر وزارت کے نام سے پکارا جائے. 1947 کی جنگ آزادی تک گلگت میں یہی سرکاری اصطلاحات رائج تھیں. یہ حکم نامہ سن کر مہارانی نے ماجی کو بلا کر خوشخبری سنائی کہ مہاراج نے گورنری کو دیش سے نکال دیا. اب تم دودھو نہاؤ پوتو پھلو. مہارانی نے کہا. کبھی ہمارے لیے بھی دعا کرنا. مہاراجہ اور مہارانے کی کوئی اولاد نہ تھی اس لیے وہ اکثر ماجی سے دعا کی فرمائش کرتے تھے. اولاد کے معاملے میں ماجی کیا واقعی خوش نصیب تھیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آسانی سے نہیں سوچتا. ماجی خود ہی تو کہا کرتی تھی کہ ان جیسی خوش نصیب ماں دنیا میں کم ہی ہوتی ہیں لیکن اگر صبر و شکر تسلیم و رضا کی عینک اتار کر دیکھا جائے تو اس خوش نصیب کے پردے میں کتنے دکھ، کتنے غم، کتنے صدمے نظر آتے ہیں. اللہ میاں نے ماجی کو 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا کیے. 2 بیٹیاں شادی کے کچھ عرصہ بعد یکے بعد دیگرے فوت ہو گئی. سب سے بڑا بیٹا عین عالم شباب میں انگلستان جا کر گزر گیا. کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا کہ اللہ کا مال تھا اللہ نے لے لیا، لیکن کیا وہ اکیلے میں چھپ چھپ کر خون کے آنسو رویا نہ کرتی ہوں گی؟
جب عبداللہ صاحب کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 62 سال اور ماں جی کی عمر 55 سال تھی۔ سپہر کا وقت تھا۔ عبداللہ صاحب بان کی کھردری چارپائی پر حسب معمول گاؤ تکیہ لگا کر نیم دراز تھے۔ ماں جی پائنتی بیٹھی چاقو سے گنا چھیل چھیل کر ان کو دے رہی تھی۔ وہ مزے مزے سے گنا چوس رہے تھے اور مذاق کر رہے تھے۔ پھر یکایک سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، باغبان، شادی سے پہلے میلے میں نے تمہیں 11 پیسے دیے تھے، کیا ان کو واپس کرنے کا وقت نہیں آیا؟ ماں جی نے نئی دلہنوں کی طرح سر جھکا لیا اور گنا چھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کے سینے میں بیک وقت بہت خیال امڑ آئے۔ ابھی وقت کہاں آیا ہے سرتاج؟ شادی کے پہلے 11 پیسوں کی تو بڑی بات ہے، لیکن شادی کے بعد جس طرح تم نے میرے ساتھ نباہ کیا، اس پر میں نے تمہارے پاؤں دھو کر پینے ہیں، اپنی کھال کی جوتیاں تمہیں پہنانی ہیں۔ ابھی وقت کہاں آیا ہے میرے سرتاج؟ لیکن قضاء و قدر کے بہی کھاتے میں وقت آ چکا تھا۔ جب ماں جی نے سر اٹھایا تو عبداللہ صاحب گنے کی کاش منہ میں لیے گاؤ تکیے پر سو رہے تھے۔ ماں جی نے بتھیرا بلایا، بہت زیادہ ہلایا، چمکارا، لیکن عبداللہ صاحب ایسے نیند سو گئے جس سے بیداری قیامت سے بھی پہلے ممکن ہی نہیں۔ ماں جی نے اپنے باقی ماندہ 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کو سینے سے لگا کر تلقین کی، بچے رونا مت، تمہارے ابا جی جس آرام سے سو رہے تھے اسی آرام سے چلے گئے، اب رونا مت، ان کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ کہنے کو تو ماں جی نے کہہ دیا کہ اپنے ابا کی یاد میں نہ رونا ورنہ ان کو تکلیف پہنچے گی، لیکن کیا وہ خود چوری چھپے اس خاوند کی یاد میں نہ روئی ہوں گی جس نے 62 سال کی عمر تک انہیں ایک الڑ دلہن سمجھا اور جس نے گورنری کے علاوہ اور کوئی سوکن ان کے سر پر لا کر نہیں بٹھائی؟ جب خود چل دیں تو اپنے بچوں کے لیے سوالیہ نشان چھوڑ گئیں جو قیامت تک انہیں عقیدت کے بیابان میں سرگرداں رکھے گا۔ اگر ماں جی کے نام پر خیرات کی جائے تو 11 پیسے سے زیادہ ہمت نہیں ہوتی، لیکن مسجد کا ملا پریشان ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا اور تیل کی قیمت گراں ہو گئی ہے۔ ماں جی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو مکئی کی روٹی، نمک مرچ کی چٹنی سامنے آتی ہے، لیکن کھانے والا درویش کہتا ہے فاتحہ درود میں پلاؤ اور زردے کا اہتمام لازم ہے۔ ماں جی کا نام آتا ہے تو بے اختیار رونے کو جی جاتا ہے، لیکن اگر رویا جائے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کی روح کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر ضبط کیا جائے تو خدا کی قسم ضبط نہیں ہوتا۔ ماں جی ایک یاد دہانی ہے، ایک ہمیں اپنی ماؤں کی قدر کرنی چاہیے، ان سے اظہار محبت کرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ بے لوث محبت کی علامت ہیں۔